السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ میرے معزز دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کی نصیحت کا موضوع ہے نیک عمل پر ہمیشگی۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کے لیے اپنے رسول کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ نمونہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ اعمال میں مستقل مزاجی ایک ایسا وصف ہے جو ہر عمل کی جان ہے۔ شریعت الہی یہی کچھ ہمیں سکھلانا چاہتی ہے کہ ہم ہر عمل کو خوب غور و فکر اور اوقات زندگی کا صحیح تجزیہ کرنے کے بعد شروع کریں، تاکہ اس عمل میں ٹھہراؤ پیدا ہو۔ جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا، اس پر برابر قائم رہتے تھے۔ عمل کی قبولیت کی ایک اہم علامت عمل صالح کے بعد دیگر اعمال صالحہ کی توفیق، اور دوسری علامت اطاعت کے بعد نیک عمل پر قائم رہنا اور نافرمانی کی طرف عدم رجوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ رب العالمین کو محبوب عمل وہ ہے جس میں مداومت یعنی پابندی ہو، خواہ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا آپ ایام کو کسی خاص عمل کے لیے مخصوص فرمایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، نہیں، بلکہ آپ اپنے عمل میں مداومت یعنی پابندی فرماتے تھے۔ اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے تو ضرور کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، فلاں شخص کی طرح سے مت بنو جو راتوں کو قیام کرتا تھا لیکن اب چھوڑ دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ درمیانی چال اختیار کرو اور بلند پروازی نہ کرو، اور عمل کرتے رہو۔ تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں داخل کرے گا۔ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کی کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ پھر مجھے کسی اور سے اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہو، میں اللہ پر ایمان لایا، اور اس پر جم جاؤ۔ اس حدیث میں جو جامع بات کہی گئی ہے اس میں بظاہر صرف دو الفاظ ہیں، ایک ہے ایمان اور استقامت۔ یہ دراصل ایک ہی حقیقت کی دو مختلف تعبیریں ہیں۔ ایمان دعویٰ ہے، استقامت اس پر دلیل ہے۔
ایمان بندگی رب اور اس کے لیے اخلاص کا اعلان ہے، اور استقامت اس کی حقیقی تعبیر ہے۔ یعنی ایمان لانا اور دین پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، مسلسل اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرتے رہنا۔ استقامت، مسلسل عمل کرنا، دین پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا اور نیک اعمال کرتے رہنا، یہ دین کی اساس اور مومن کا وقار ہے۔ اس کے ذریعے سے دنیا میں بھی عزت و شرف حاصل ہوتا ہے اور یہ جنت میں بھی داخلے کا وسیلہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب، کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی بشارت سے، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ میرے بھائیوں، ہمیں مسلسل عمل کرتے رہنا چاہیے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کا اہتمام کرنا، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ فرض روزوں کے بعد نفلی روزوں کا اہتمام کرنا، چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ فرض زکوٰۃ کے بعد نفلی صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جتنے بھی خیر کے اعمال ہیں ہمیں اسے مسلسل کرتے رہنا چاہیے، دین پر جمے رہنا چاہیے، ڈٹے رہنا چاہیے، لگے رہنا چاہیے، تو اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اور اس طرح سے اگر ہماری زندگی گزرتی رہی تو موت کے وقت اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے فرشتوں کو نازل فرمائیں گے اور فرشتے خوشخبری سنائیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ یہ دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہو، یہ اپنے پیچھے جائیداد، پراپرٹی، اولاد، مال سب کچھ چھوڑ کر کے جا رہے ہو، اس پر ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، رنج و غم نہ کرو۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ موت سے پہلے اس کو جنت کی خوشخبری مل جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ کرنے، دین پر ڈٹے رہنے، جمے رہنے، لگے رہنے کہ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار ہم سب کے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے اور فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل پر ہمیشگی برتنے اور دیگر اعمال صالحہ کو ہمیں مسلسل کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.